عربوں کے دو مشہور بت جنہیں صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، یہ وہ بت تھے جنہیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشا تھا، بلکہ یہ جیتے جاگتے انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عرب کے دو مشہور بتوں کی کہانی سے آشنا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تب سے لے کر اب تک اگر کسی نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی یا پھر خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ایسا انجام فرمایا کہ رہتی دنیا تک وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابراہا اور اس کا ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن لوگوں نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ایسا انجام فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس کی ایک مثال اساف و نائلہ ہیں۔ دراصل اساف بن یالا اور نائلہ بنت زید قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک حسین اور خوبصورت لڑکی تھی جو اپنے قبیلہ میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ بنو جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فحش لباس پہن کر اپنے گھر سے نکلتی تھی اور قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا اور انہی لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اساف بن یالا تھا۔ پیارے دوستو، اساف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت جلد خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات بنا لیے اور جب بھی ان دونوں کو موقع ملتا تو وہ زنا میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ جب ان دونوں کے گھر والوں کو اس معاملے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ ان دونوں کے خلاف ہو گئے، جس وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کرنے کے لیے چل دیے۔ پیارے دوستو، قافلہ مکہ پہنچ گیا اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز مکہ میں لوگوں کی تعداد انتہائی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہٰذا شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا اور وہ دونوں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، ان دونوں کی اس خباثت اور کعبۃ اللہ کی بے حرمتی پر زمین و آسمان کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ پیارے دوستو، ہوا یوں کہ جب وہ دونوں خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان دونوں کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے گوشت پوشت کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ پیارے دوستو، یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے۔ پیارے دوستو، پھر کچھ ہی دیر کے بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبۃ اللہ کے قریب آئے اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا تو اندر یہ دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر بن چکے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ خبیث اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں کس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، پھر لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ پیارے دوستو، پھر کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اساف بن یالا کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر رکھ دیا اور نائلہ بن زید کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ پر رکھ دیا۔ صفا و مروہ دراصل دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ کے بالکل قریب ہی واقع ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر اماں ہاجرہ نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے، اس لیے زمانہ قدیم سے یہ پہاڑیاں بہت ہی مقدس تصور کی جاتی ہیں اور حاجی ان دو پہاڑیوں پر چڑھ کر انتہائی احترام کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، پھر اساف اور نائلہ کے بتوں کو صفا مروہ کی پہاڑیوں پر رکھنے کے بعد یہ سزا تجویز کی گئی کہ جو انسان بھی صفا مروہ کے طواف کے لیے جائے وہ ان دونوں کے بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ پیارے دوستو، ایک دو نسلوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتا مارنے کے بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور اس طرح کچھ نسلوں کے گزرنے کے بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان دونوں سے عبرت
حاصل کرنا کم اور ان دونوں کی تعظیم زیادہ کرنا شروع کر دی۔ پیارے دوستو، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ عربوں نے جہالت کی بنا پر ان دونوں کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلوں میں ان دونوں کے عشق کی داستانوں کو فخر کے ساتھ بیان کیا جانے لگا۔ پیارے دوستو، آہستہ آہستہ یہ دونوں محبت کے دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ پیارے دوستو، 5ویں صدی تک اساف و نائلہ کے ان دو بڑے بتوں کو عرب کے مشہور بتوں میں شمار کیا جاتا تھا جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ پیارے دوستو، اسی طرح بہت زیادہ وقت گزر گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ پیارے دوستو، 10 ہجری میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں اسلام کو غالب فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑ رہے تھے اور ساتھ میں یہ فرما رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ ہی جانا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر تشریف لے گئے اور اساف و نائلہ کے ان دو بتوں کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ پیارے دوستو، ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اساف و نائلہ کے بتوں کو بطور عبرت صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے ان لوگوں کو ایسا گمراہ کیا کہ وہ لوگ ان دونوں کی پوجا کرنے لگے۔ صرف پوجا ہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم جو کہ خانہ کعبہ میں کیا گیا تھا، لوگ اس کو فخر کے ساتھ بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ ان دونوں کی اس بدفعلی پر ان دونوں پر لعنت کرتے، لیکن عربوں نے ان دونوں کے اس گناہ کو داستان عشق بنا دیا اور اساف و نائلہ کو ایک رول ماڈل کی طرح پیش کرنے لگے۔ پیارے دوستو، بالکل اسی طرح آج کے اس فتنے برے دور میں یہی کچھ حالات نظر آتے ہیں، جہاں کوئی انسان ایک بہت بڑا سنگین گناہ کرے تو لوگ اسے ہیرو کی طرح بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ فریڈم، آزادی خیال اور لبرلزم کے نام پر ہر قسم کی خباثت اور گندگی کو خوبصورت طریقے میں پیش کر کے اس کی تائید کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی برائیوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور شیطان لعین کے وسوسوں اور چالوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔